صبر کی چادر اوڑھے تھر تھراتے ہونٹوں سے، رحم طلب آنکھوں سے، بھیگی پلکوں سے، اللہ سے دعا مانگ مانگ کر تھک چکے ہو، بلک بلک کر روتے ہو، سسک سسک کر مانگتے ہو، تڑپتے ہو، اللہ سے کہتے ہو یا اللہ اپنی مدد بھیج، لیکن مدد کہیں سے نہیں آ رہی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری فریاد سن نہیں رہا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تم اس رب کے بندے ہو کہ جب تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور جب تم دل میں کچھ رکھتے ہو تو وہ دیکھتا ہے۔ وہ تمہارے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہاری روتی تڑپتی روح سے بھی واقف ہے۔ تم اکثر سوچتے ہو کہ میرے ساتھ ہی یہ حادثہ کیوں ہوا، مجھ پہ ہی یہ آزمائش کیوں آئی۔ کچھ حادثات رب سے جوڑنے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، اور کون سے اشارے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ اپنی مدد بھیجنے والا ہے۔ جان لو جیسے ہر کسی کی آزمائش ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے ہر کسی کا درد ایک سا نہیں ہوتا، جیسے ہر کسی کی تکلیفیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کی مدد کی نشانیاں، معجزات کے اشارے، اللہ کے ہر بندے کی آزمائش، تکلیف اور مشکلات کے مطابق الگ الگ ہوتے ہیں۔ جہاں تم بے بس اور بے اختیار ہو جاتے ہو نا، وہیں سے اللہ پہ یقین کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اپنی مدد اور معجزوں کا رخ تمہاری طرف کر دیتا ہے۔ جب چاروں طرف سے تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو پھر تمہاری نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں، پلکیں بھیگ جاتی ہیں، اور دل کہتا ہے کہ اب بس یہیں سے راستہ بنے گا۔ زمین پہ تو بے بسی ہی بے بسی نظر آتی ہے، بس پھر جو آسمان پر نگاہیں جما لیتا ہے اس کے لیے معجزے ہونے لگتے ہیں۔ زمین والے جب زمین سے نظریں ہٹا کر آسمان پر لگا لیں گے تو آسمانی فیصلے زمین پر آئیں گے، اور معجزے عرش سے زمین پر اتارے جائیں گے جو ہر آنکھ کو حیران کر دیں گے۔ پتہ ہے کہانیاں بگڑتی کب ہیں؟ جب یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ جب یقین پختہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر کہانیاں بھی بدل جایا کرتی ہیں۔ ویسے جس طرح سے تم چاہتے ہو، جس میں تمہاری خوشی ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور بہت کچھ جھیلنا بھی پڑتا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، سو کسی سے امید بھی مت رکھنا، ذرا سی امید بھی مت رکھنا کہ کوئی تمہیں حوصلہ دے گا، کوئی تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر تم اس تنہائی میں کسی کو اپنا مددگار پاؤ گے تو وہ صرف تمہارا رب ہی ہوگا۔ جانتے ہو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب تم اللہ سے مانگنے کا ارادہ کر لیتے ہو، جب تم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہو تو سمجھ جانا یہی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، بس اللہ کو تو تمہارا انتظار تھا کہ تم اللہ کی طرف پلٹو۔ تم یوں ہی تو نہیں مانگتے رب سے،
جب تک کہ وہ تمہیں مانگنے کی توفیق نہ دے، اور تم یوں ہی تو نہیں پلٹ آتے اپنے رب کی طرف جب تک وہ تمہیں اپنی طرف پلٹائے نہ۔ اور یہ جو تم مسلسل صبر کا دامن تھامے ہوئے ہو نا، یہ اللہ کی مدد سے ہی تھامے ہوئے ہو۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تم ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہ کر پاتے۔ جب وہ تمہیں آزمائشوں سے نکالنے کے راستے بنا لیتا ہے نا، تو پھر تمہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اس نے اگر تمہیں آزمائش دی ہے تو یہ کیا معجزہ نہیں ہے کہ اس نے آزمائش کے ساتھ ساتھ تمہیں صبر بھی عطا کیا ہے۔ اور یہ جو اللہ کی ذات پر تمہارا کامل یقین ہے، کیا یہ اللہ کی عطا نہیں ہے؟ جب تقسیم کرنے والا رب اپنے بندوں میں اپنی نعمتیں تقسیم کر رہا ہوتا ہے نا، تو اپنے خاص بندوں کو خاص نعمتوں سے نوازتا ہے، انہیں صبر عطا کرتا ہے، انہیں شکر عطا کرتا ہے، انہیں یقین کا تحفہ دیتا ہے۔ کسی گمان میں مت رہنا کہ یہ سب کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے رب کی عطا ہے۔ یہ جو اس کی تم پر عطائیں ہیں نا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بہت جلد اس کی مدد بھی تمہاری طرف آنے والی ہے۔ تم انسان ہو، انسان تھک بھی جاتا ہے، اور جب انسان دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں تھک جاتا ہے نا، تو پھر وہ حیرت انگیز اشارے، حیرت انگیز نشانیاں ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے۔ جب تم مصائب و مشکلات کا مقابلہ اتنے صبر سے کر رہے ہو، قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے مسلسل دعائیں مانگ رہے ہو، اور آزمائشوں پر بھی اس رب کا شکر ادا کر رہے ہو، تو کیا یہ حیرت انگیز اشارے اور حیرت انگیز نشانیاں نہیں ہیں تمہارے لیے؟ یقیناً یہ ایک مومن کے لیے تو اشارہ ہے کہ اس کی ڈوبتی کشتی کو کنارہ ملنے والا ہے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہارا بہتا ہوا ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں چاہتا ہے، کیا وہ تمہارے زاروں قطار بہتے ہوئے آنسو یوں ہی رائے گاں جانے دے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بس تم معجزوں پر یقین رکھو اور اس کے کن کی طاقت پر یقین رکھو۔ جانتے ہو جب وہ کن کہتا ہے نا، تو تمام تکلیفیں لمحے سے بھی کم مدت میں مٹ جایا کرتی ہیں، اور غم کے آنسو پل بھر میں خوشی کے آنسوؤں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تمہارے تمام درد مٹا دیے جائیں گے۔ بس ابھی صبر کا وقت ہے، تھوڑا اور صبر کرو۔ وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ غموں کی تاریک رات کے بعد تم خوشیوں کا سورج دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ جب کوئی تمہارے قدموں تلے سے زمین کھینچ لینا، تو اس بات کا یقین رکھنا کہ وہی تمہیں فضا میں تھام لے گا، جو فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو تھام لیتا ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ یہ جو تم دعائیں مانگ رہے ہو نا، یہ تو ہوتی ہی ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ہیں۔ یہ تو انہی چیزوں کے لیے ہوتی ہیں جو تمہاری تقدیر میں نہیں لکھی ہوتی۔ کچھ چیزیں رب تمہاری تقدیر میں یوں بھی لکھتا ہے کہ یہ چیزیں میرے بندے کو دعا مانگنے کے بعد عطا کی جائیں۔
یہ جو تم دعائیں مانگ رہے ہو یہ بھی تو تمہارا مقدر ہی ہیں۔ مانگنے کی توفیق تو نصیب والوں کو ہی ملا کرتی ہے۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بڑے مقدر والے ہوتے ہیں۔ رب سے حاجتیں طلب کرنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کتنا اچھا ہے کہ اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے، کتنا اچھا ہے کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے، کتنا اچھا ہے کہ وہ دل دیکھتا ہے، اور جب دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے۔ اس کے پاس جائیں تو پھر وقت کی قید سے آزادی ہوتی ہے۔ جتنا مرضی بول لو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب بس کرو۔ تم نہ بھی بولو تو وہ سن لیتا ہے، دلوں کو الہام دیتا ہے۔ لاکھ سہاروں سے اچھا ہے اس رب کا سہارا، نہ مایوس کرتا ہے نہ خالی لوٹاتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ جلد غمزدہ دلوں کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔